لہٰذا اس نور امامت کے لیے بھی ایک آخری نقطہ اور بات اختتام تک پہنچ جائے گی. اس نور امامت کے لیے بھی اس ظرف کی ضرورت تھی جو اپنے دور میں ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عظمت مولا امام علی نقی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی صلب شامخ تو امام جواد علیہ السلام تھے. امام جواد اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. صلب شامخ تو خود امام جواد علیہ السلام. بے شک. رحم مطہر بھی تو کوئی ایسا با کمال چاہیے. جی. لہذا جس ماں کا انتخاب کیا گیا وہ اپنے دور کی نہایت پاکیزہ ترین صفات کی حامل بلند کردار خاتون تھی. سبحان اللہ. بے شک. جن کا نام گرامی بی بی سمانہ خاتون ہے, جنہیں سوسن بھی کہا جاتا ہے. شمالی افریقہ سے تعلق ہے. اب آپ دیکھیے کہاں شمالی افریقہ اور کہاں خاندان بنی ہاشم. لیکن قدرت نے اہتمام فرمایا کہ انہیں 9ویں امام کی زوجیت اور 10ویں امام کی مادریت کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی درس ہے عزیزان گرامی, اور جہاں تک بات سنی بلکہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے درس ہے. اللہ نے جس صدف کو گوہر امام علی نقی کے لیے لائق ترین اور قابل ترین سمجھا, اس بی بی کا نام تھا حضرت سمانہ خاتون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. جن کی عظمت کے لیے خود امام علی نقی علیہ السلام ہی کا ایک فقرہ کافی ہے جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے ارشاد فرمایا. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی ماں کے لیے فرمایا کیا کہ امی عارفۃ بحقی. یقین جانیے اس ایک جملے پر مجھ جیسا طالب علم بھی اچھی خاصی گفتگو کر سکتا ہے. بہت ہی لطیف جملہ امام کا, امی عارفۃ بحقی. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت مادر امام جناب سمانہ خاتون علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا کہتے ہیں. امی عارفۃ بحقی. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. یہاں بیٹے کے حق کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ہے. مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے, مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی ہے. آپ کو احادیث میں لفظ ملے گا عارفن بحقہ, یا بی بی معصومہ کے لیے عارفن بحقہا. یعنی جو مولا کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے, اس زیارت کی شان ہی کچھ اور ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی مولا علی نقی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے استعمال کیا امی عارفۃ بحقی. میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. اچھا, عارفن بحقی ہی, عارفن بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر معمولاً علماء کرام نے اس طرح سے لکھا ہے, اور بلکہ بعض احادیث میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ مفترض الطاعہ, امام کو واجب الاطاعت سمجھنا یہ امام کے حق کا عرفان ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. امام علی نقی اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں امی عارفۃ بحقی, میری ماں عارفہ تھی میرے حق کی. یعنی وہ جانتی تھی کہ میں واجب الاطاعت ہوں, میں ان کا فرزند ہوں, لیکن واجب الاطاعت ہوں امام ہونے کی حیثیت سے. وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور امام علی نقی نے فرمایا کہ بی بی سمانہ خاتون ایسی اہل جنت تھیں کہ لا یقربها شیطان مارد, کوئی شیطان سرکش ان کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ارحام مطہرہ سمجھ میں تو آئے ہیں, ہم زیارت میں تو پڑھ لیتے ہیں, اس کی گہرائی تو سمجھ میں آئے کچھ. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے درس ہے عزیزان گرامی, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے, ہم سب کے لیے, تمام خاندانوں کے لیے جو ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے رہنے. وَلَا يَنَالُهَا كَيْدٌ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. فرمایا نہ ان تک کسی جابر حکمران کا مکر و فریب پہنچ سکتا تھا میری ماں تک. وَهِيَ مَقْلُوعَةٌ بِعَيْنِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَنَامُ. یہ بھی بڑا لطیف جملہ ہے. فرمایا وہ مسلسل نگاہ خاص رحمت خداوندی میں ہوتی تھی. مقلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا علی نقی علیہ السلام ہوتا ہے. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اس سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع ہونے ہی نہیں دیتے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. گویا جناب سمانہ خاتون کے کردار ہی کی جزا تھی کہ قدرت نے انہیں امام علی نقی علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. بے شک. واہ 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 واہ. ورنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حرم میں آپ
جانتے ہیں کہ چلے میں اس کو موقوف کر دیتا ہوں. ایک جملہ ذہن میں آ رہا تھا لیکن اگر ہو سکا تو آگے کہتا ہوں. ایک سلوات بھیجیے گا خاص وجہ سے. اللہم صلی علی محمد. چاہتا ہوں کہ کن الفاظ میں سے پیش کروں, چاہے وہ مولا بھی عطا کریں گے. اچھا, بی بی سمانہ خاتون کا جو مرکز ہے وہ سامرہ ہی میں ہے, ٹھیک, حرم عسکریین ہی میں, جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری خود مدفون ہیں. یعنی ماں خود اپنے بیٹے اور پوتے ہی کے جوار میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی حرم میں امام علی نقی کی بہن بی بی حکیمہ خاتون بھی ہیں, جنہیں 11ویں امام نے شب 15 شعبان اپنے گھر میں روک لیا تھا 12ویں حجت کی آمد کی تیاری کے لیے. سبحان اللہ. بی بی حکیمہ خاتون بھی بیٹی ہیں حضرت سمانہ مغربیہ کی. سبحان بلکہ اللہ. امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں, ذرا غور کیجیے گا, امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں وہ سب ہیں ہی بی بی سمانہ مغربیہ سے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. چاہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ہو یا موسیٰ مبرکہ ہو, وہی موسیٰ مبرکہ جو رضوی سادات کے جد ہیں, سبحان اللہ. جن کی نسل ایران, عراق, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, شام, اب تو دنیا بھر میں پھیل گئی. اور یہی انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر ہے, جو تحفہ الہی تھا اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں عطا کیا تھا. اب سارے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کئی بار ہم امام تقی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ دراصل تقوی سادات ہیں. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے جن کا نام امام تقی الجواد علیہ السلام, اور مولا کو خود جشن ولادت بھی 10 رجب المرجب آ رہا ہے انشاءاللہ. جشن میں مولا کی سیرت پہ بات کریں گے اگر زندگی اور توفیق رہی تو موسیٰ مبارکہ کی والدہ بھی بی بی سمانہ خاتون ہے, اور امام محمد تقی علیہ السلام کی تمام اولادیں. اب وہ چاہے ختیجہ بنت مبرکہ, کیوں کہتے ہیں مبرکہ یعنی برقع سے, اس لیے کہ ان کے چہرے پر نور اتنا زیادہ تھا کہ جب یہ بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, امام علی نقی کے بھائی, کیا کہنے. صحیح, جب بھائی کے جو 14 معصومین کی فہرست میں نہیں, ان کی شان یہ ہے تو اللہ جانے جو فخر انبیاء ان کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ, بے شک, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد کیا ساری اولادیں وہ بی بی سمانہ خاتون سے, چاہے وہ ختیجہ بنت محمد تقی ہوں یا فاطمہ بنت محمد تقی ہوں, یہ سب خواہر ہیں امام علی نقی کی, یا زینب بنت محمد تقی ہوں. آج مولا کی شہادت کی مجلس سے تو اچھا ہے مولا کے خاندان کے بارے میں کچھ بات ہو جائے. بسم اللہ. یا پھر بی بی حکیمہ خاتون ہو. اب اس سے نام بھی تو سمجھ میں آ رہے ہیں نا, ہمارے تو نام بھی تو بڑے عجیب غریب رکھنے ہوتے ہیں. دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام وہی ختیجہ, وہی فاطمہ, وہی زینب, سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا موسیٰ مبرکہ ہو, امام علی نقی علیہ السلام ہو, ابو موسیٰ ہو یا ابو احمد حسین ہو, یا ام محمد ہو یا ام کلثوم ہو یا امامہ ہو, یہ سب اولادیں ہیں بی بی سمانہ خاتون کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کی. سبحان اللہ. اب چلے وہ جملہ کہہ دیتا ہوں میں, گویا ندائے قدرت آ رہی تھی کہ ہماری حجتوں کے گھروں میں عربی خواتین بھی آئیں اور اجمی خواتین بھی آئیں. سبحان اللہ. لیکن یہ شمالی افریقہ سے ہے نا بی بی سمانہ خاتون, لیکن یہ ہمارا انتظام تھا کہ ہم نے جس صدف کو گوہر امامت کے لائق سمجھا اسے معصوم کی ماں بنا دیا. اور کتنی عرب خواتین تڑپتی رہیں کہ نسل رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے, کیا کہنے, لیکن انہیں اس شرف سے محروم رکھا. بے شک, سبحان اللہ. یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ کس کو کیا عطا کرے. بے شک. عرب کی عورتوں نے بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ کیا تھا, چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے شادی کی تھی تو اللہ نے خدیجہ کو زہرا جیسی دختر دے کر نسل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. اور جب عرب عجموں کو حقیر سمجھتے تھے تو اللہ نے بی بی سمانہ مغربیہ کو پاکیزہ ترین اور لائق عجم بیویوں کی گودیوں کو امامت کا گویا مرکز بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. عظمت جناب خدیجہ و جناب سمانہ خاتون علیہم السلام, صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلی علی محمد و علی محمد. اچھا, یہ بار بار سمانہ خاتون کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے. خاتون ان بیویوں کے ساتھ کہا جاتا ہے جن کا تعلق ایران سے ہو. یہ ہم خالی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, ورنہ سمانہ مغربیہ ان کا نام ہے ایکچولی. صحیح. جیسے سمانہ مغربیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سمانہ خاتون کتابوں میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا, میں گفتگو میں کہہ رہا ہوں.